ऐसा जो भी मंगे आए हो कुछ पाए, ऐसा जो भी मंगे आए हो। ये कहते गाना भी नाल तो नाल ताली भी बजा दी, दोनों काम कर रहे हो, ठीक है? ताली बजाओ पहले मेरे पास जरा एक आवाज आने ताली ताली आवाज आने तो कहीं गाया जाता है। गाओ बजाओ ताली जगो दिया बताना तुम करता ऐसा जो भी मंगे आए हो कुछ पाए, ऐसा जो भी मंगे आए हो कुछ पाए, जगो दिया बताना तुम करता ऐसा जो भी मंगे आए हो कुछ पाए, ऐसा जो भी मंगे आए हो कुछ पाए, ऐसा जो भी मंगे आए हो कुछ पाए। जगो दिया बताना मसा हो तेरे नथिया चसी, नथा हो तेरे नथिया चसी। रब दी हज़ूरी विच तेरे राती वसी, रब दी हज़ूरी विच तेरे राती वसी। रूह विच आमीन। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए जल्दी से। हम खुदा के खादिम के साथ मिलकर कोर्स करेंगे। जल्दी से सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। मुझे नहीं पता किन किन की जिंदगी में पहाड़ है। मैं कुछ पहाड़ों को उखड़ते हुए देख रहा हूँ, कुछ पहाड़ों को मैं दूर हटते हुए देख रहा हूँ। आइए बड़े ईमान के साथ अपने आप को खुदा के ताबे करना शुरू करें। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनेंगे
दुआएं सुनेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जिंदगियों से पहाड़ पीछे हट रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों से पहाड़ उखड़ ही रहे हैं। मैं रिजा होते हुए देख रहा हूँ। आप अपने पहाड़ को बोल सकते हैं, अपना नाम लेकर बोल सकते हैं कि बड़े पहाड़ तू क्या है। अपना नाम लेकर बोलिए, तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। अपना नाम लेकर बोलिए, ईमान से बोलिए। हालेलुया। आइए मिलकर कहेंगे, ये पहाड़ भी हो जाएगा। ये पहाड़ भी हो जाएगा। सेरा भी इकरार बन जाएगा। सेरा भी इकरार बन जाएगा। तेरे रूह से आइए मिलकर कहेंगे, सब कहेंगे, कोई भी इस बात खामोश ना हो। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से मिलकर कहिए, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से बोल के कहेंगे, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से एक बार लेकर कहेंगे, एक काम नया तू करेगा, दिया नानी दरिया
ایک کام نیا تو کرے گا ہمارے دریا بہے گا کل زمزم سامنے ہٹ جائے گا کل زمزم سامنے ہٹ جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا مل کے صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا دور سے مل کے تیرے نور سے تیرے نور سے تیرے نور سے خدا خدا یہ سب دعا کا تشکر ہاللویا ہاللویا آئیں سب اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں جتنے یہاں پر موجود ہیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر خدا کے پاک روح کو ویلکم کیجیے اور ہر ایک زندگی اپنی زندگی کے لیے خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام کو مانگنا شروع کریں اپنے آپ کو خالی کریں اپنے آپ کو سرنڈر کریں اپنے آپ کو خاکسار بنا لیں اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لے چلیں اور خداوند سے کہنا شروع کہ آج کا جو بھی پاک کلام ہے وہ میری مرضی کے لیے وہ میری زندگی کے لیے وہ میرے خاندان کے لیے وہ میرے گھرانے کے لیے وہ میری بیوی کے لیے وہ میرے بچوں کے لیے وہ میرے خامد کے لیے وہ میرے گھرانے کے لیے ہاللویا پریز گاڈ تھینک یو جیسس تھینک یو ہولی اسپرٹ Thank you, Jesus. Hallelujah. قدوس 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 ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا میں دل اور دل کی تھا گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات پہ شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت خداوند کی یہی مرضی پاک خدا آج کے اس خوبصورت دن کے لیے عبادت کے دن کے لیے بندگی کے دن کے لیے پوجا کے دن کے لیے جیسے کہ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 6 دن تم کام کاج کرنا 7ویں دن خداوند اپنے خدا کو دینا تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا پاک خدا آج کے دن کے لیے ہم تجھ سے برکت کو رسید کرتے ہیں تو چھونا بلیس کرنا بڑی برکت دینا آج کی ساری ورشپ کے لیے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو تیرے بچوں نے خدا آج مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیا تیری شکر گزاری کی اپنے ہونٹوں سے خدا گا کر تیری شکر گزاری کی ہے پاک خدا تو آج اپنے بچوں کو بڑی برکت دینا پاک خدا اب وقت آ پہنچا ہے کہ ہم تیری منہ کی میٹھی باتوں کو سنیں تو پاک خدا تو ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھونا اور بحث کرنا پاک خدا تیری خادم بندہ کو میں تیرے زخمی ہاتھ میں دیتا ہوں پاک خدا دعا اپنے بندہ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھونا اور بڑی برکت دینا آج کا تایا ہوا کلام اپنے بندہ کے منہ میں رکھنا آج وہ نہ بولے بلکہ تیرا پاک روح اس میں رہ کر بولے اور تیرا پاک روح جو ہمارا بہتر استاد ہے تیرا پاک روح جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے تیرا پاک روح جو ہمیں گائیڈنس دیتا ہے تیرا وہی پاک روح آج تیرے بندہ کی رہنمائی کرے آج جو کچھ بھی
وہ تیری پاک روح کی ہدایت میں ہمیں سنائے، وہ باعث سے برکت ہو۔ آ خداوند آج کا سارا کلام میری زندگی کے لیے ہو، میرے خاندان کے لیے ہو، میرے گھرانے کے لیے ہو۔ آ خدا آج تیرے کلام کو ہم دل سے قبول کرنے والے بنے اور اس پر ایمان لانے والے بنے، اور اسی ایمان کے مطابق ہم اس روئے زمین پر زندگی بسر کرنے والے بنے۔ چھونا، بلیس کرنا، بڑی برکت دینا۔ تو میری چھوٹی دعا سن قبول کا، تیرا میٹھا جلالی پاک پوتر نام لے کر مانگتا ہوں، آمین۔ سو وقت آپ پہنچائے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں۔ میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور خداوند کا زندہ اور زندگی بخش کلام ہمیں سنائیں۔ تھینک یو، بیٹھ جائیے۔ مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ زوردار تالی بجائیں گے۔ آج جو ہم سیکھنے والے ہیں، خدا کی حکمت میں قدرت ہے۔ خدا کی حکمت میں قدرت ہے۔ اب یہ جو حکمت ہے، یہ باواز بلند آوازیں رہتی ہے حکمت، کہ میرے پاس چلے آؤ۔ یہ حکمت جو ہے، یہ چھوٹے بڑے بوڑھے بچوں کو سب کو اپنے پاس بلاتی ہے حکمت۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ اے سادہ دلو ہوشیاری سیکھ لو۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ ہم کو دنا دل بنو۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ لطیف باتیں مجھ میں ہیں، لطیف باتیں مجھ سے سیکھو۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ میرے لبوں سے راستی کی باتیں جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ میرا جو منہ ہے وہ سچائی کو بیان کرتا ہے۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ میرے منہ میں سب جو ہے وہ صداقت کی باتیں ہیں۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ اپنے ٹیڑھے پن کو جو ہے وہ سیدھا کر لو۔ اور یہی حکمت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ یہ حکمت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ مرجان سے بھی افضل جو ہے وہ حکمت ہے۔ اب یہ حکمت جو ہے، ابھی میں اور بہت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکمت جو ہے نا یہ یسوع مسیح ناصری ہے، اور وہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ حکمت انسان کی کتاب کے اندر لکھا کہ حکمت جو ہے باواز بلند آواز سے دیتی ہے کہ میرے چرنوں میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے سیکھو۔ یہ حکمت جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ میری جو بدولت ہے وہ بادشاہ سلطنت کرتے ہیں۔ حکمت کے سبب سے بادشاہ سلطنت کرتے ہیں، اور عمرہ کے اوپر جو انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی حکمت کے سبب سے ہے، اور حاکم جو حکومت کرتے ہیں یہ بھی حکمت کے سبب سے، اس حکمت سے۔ اور یہی حکمت جو ہے یاد رکھیے کہ سردار یعنی کہ دنیا کے سب قاضی یہی بناتی ہے حکمت۔ اور حکمت کہتی ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں اس سے محبت رکھتی ہوں۔ کیا کہا یوحنا 15 کے اندر، کیا کہا یسوع سے؟ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ یہ جو حکمت ہے اس سے جدا ہو کر آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ حکمت سکھاتی ہے، حکمت جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے کا فضل دیتی ہے۔ حکمت جو ہے وہ اگر آپ اس سے لپٹے رہتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، تو پھر لکھا ہے کہ وہ آپ کو مل جائے۔ بہت سے لوگ ڈھونڈتے نہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خیر چلو دعا کر لی نا تو صبح بھی کر لی تھی، شام بھی کر لی، تو فائدہ ہوتا کوئی نہیں۔ فائدہ آپ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ لپٹ جاتے ہیں، کہ آپ جو ہے نا وہ ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اٹھنا۔ اگر کہتے چلو ٹھیک ہے مل کے نہ ملے تو نہ صحیح، خیر ہی، تو وہ کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔
آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. بائبل مقدس کے اندر امثال کی کتاب اس کا 8واں باب لکھا ہے فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے، میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے، میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں. یہ حکمت کہہ رہی ہے. اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالے. دولت و عزت میرے ساتھ، دولت بھی اور عزت بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے بہترین عزت مند انسان ہو، تو پھر یاد رکھیے اسی حکمت سے ملتی ہے دولت بھی اور عزت بھی. اور انسان دیکھیے ذرا سٹارٹ میں شروع سے انسان چاہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ سرفراز ہو، دنیا میں اس کا ایک مقام ہو، دنیا میں اس کا ایک جو نام ہو، اس کی عزت ہو، سب لوگ چاہے اس کو جانے، ہر جگہ پہ وہ مشہور. اس لیے تو دیکھیے گا کہ جب بابل کا برج بنانے لگے تو اس وقت کیا کہا کہ آؤ ہم روئے زمین پر کچھ ایسا کام کریں، کچھ انوکھا کام کریں تاکہ پوری روئے زمین پر ہمارا جو ہے وہ ایک نام ہو. یہی سوچ کر بنائے. اور یہی بات جو تھی انسان جو ہے وہ اس وقت بھی عزت کو، دولت کو، شہرت کو اس کے پیچھے جو ہے لگا ہوا ہے. اور دیکھیں جب خدا نے ابراہیم کو کہا تو خدا نے یہی تو بات اسے کی کہ روئے زمین پر تیرا ایک نام ہوگا، سب قومیں تیرے سبب سے، تیرے وسیلہ سے، تیری نسلوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت پائیں گے. اور انسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. آج بھی اور ماضی میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی انسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. عزت کے پیچھے اور پھر دولت کے پیچھے کہ اس کے پاس دولت، امیر آدمی ہے، اور اس کے بعد عزت ہو. اور یہ دونوں چیزیں لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ مجھ سے ملتی ہے. دولت و عزت لکھا میرے ساتھ ہے، بلکہ لکھا دائمی دولت اور صداقت بھی نہ ختم ہونے والی دولت. صداقت سچائی جو ہے وہ بھی لکھا اسی سے. لکھا میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے. کندن کا پتہ جب سونے کو اچھے طریقے سے سونا ہوتا ہے، اس کو پگھلا کر اس میں سے میل کچیل چاندی کچھ اور بھی چیز جو ہے ملاوٹ سے پاک، تو پھر وہ بن جاتا ہے کندن. تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی ہے. میں صداقت کی راہ پر، انصاف کے راستوں پر چلتی ہوں. اب یہ جو سچائی ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، حکمت جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. دیکھیں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں. اب دیکھیں صادق کا تھوڑا سا مال شریروں کی بہت ساری دولت سے بہتر ہے. صادق لوگوں کو آپ نے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ شہرہ سودہ ہوتے ہیں. اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ برکت پا جاتے ہیں، اور وہ بڑھتا 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 ہی چلا جاتا ہے. اور لکھا اور ان کے خزانوں کو بھر دو. دیکھو ذرا انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرے خزانے پر جی دولت، عزت، شہرت میرے پاس، لیکن ایک ہی چیز ہے حکمت. لکھا اس کو مل جائے جو اس انسان کے پاس حکمت یسوع مسیح ناصری ہے، جس کے پاس یسوع مسیح ناصری ہے. لکھا اس کے خزانے جو ہے وہ بھرے رہتے ہیں. اور خداوند نے انتظام عالم کے شروع سے لکھا ہے، اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے لکھا کہ میں پیدا کیا. اور اس وقت آپ دیکھیں ذرا لکھا زمین کی نیو نہیں رکھی گئی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، سورج چاند ستارے کچھ بھی نہیں تھا. تو حکمت کہتی ہے کہ میں اس وقت وہاں پہ موجود تھی، یعنی کہ یسوع مسیح ناصری اس وقت بھی موجود تھا، ازل سے ہے. اگر یسوع مسیح زندگیوں کے اندر ہے تو پھر انسان کبھی جو ہے نہ تو وہ
عزت سے محروم ہوگا، نہ دولت سے، نہ اس کے کھتے کم ہوں گے، اور نہ ہی اس کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی ہوگی، بلکہ وہ سیر اور اسودہ جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ بڑھتا 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 ہی چلا جائے گا۔ اب دیکھیں ذرا، ایک ہی بات تھی کہ جب ابراہیم اور لوط جو تھے وہ الگ الگ ہوئے، تو ابراہیم کی زندگی کے اندر جو خدا تھا، حکمت تھی، وہ قائم تھی، نہ اس کو کمی کسی چیز کی ہوئی، کمی چیز کسی چیز کی ہوئی۔ کیا کہا تھا اس نے اپنے بھتیجے لوط کو کہ اگر تو دائیں کو جائے گا تو پھر میں بائیں کو چلا جاؤں، یعنی کہ تو مشرق کو جائے گا تو پھر میں مغرب کو چلا جاؤں، اور اگر تو شمال کو جائے گا تو پھر میں جنوب کو چلا جاؤں۔ وہ جانتا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا خداوند میرے آگے آگے ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ صحرا میں ندیاں جاری کر دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ بنجر زمین میں بھی خدا جو ہے وہ میرے لیے اناج مہیا کرے گا، میرے جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرے گا، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ میں بڑھتا چلا جاؤں گا، وہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ جانتا تھا کہ میرا جو رہنما ہے، میرا جو رہبر ہے، وہ میرا خدا ہے، یہوہ خدا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اس کا بھروسہ، اس کا توکل اسی پر، اس لیے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، وہ یہ کسی چیز کی کمی، بلکہ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سب میں نے تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دے دیا، سب کچھ تجھے دے دیا، دولت بھی تیرے پاس ہوگی، عزت بھی تیرے پاس ہوگی، بادشاہ جو ہے وہ تیرے سامنے آئیں گے، بادشاہ جو ہے وہ تجھے آ کر تیرے سامنے عاجز ہو جائیں گے، اور تو روز زمین پر سرفراز ہوگا، روز زمین پر تیرا ایک نام ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ مسلم لوگوں کو پڑھتے ہیں، مسلم لوگوں کو جانتے ہیں، آج بھی جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، جب آپ بائبل کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، تو ہم ملاقات کر رہے ہیں ابراہیم سے، داؤد کو پڑھیں گے تو ہماری ملاقات ہوگی داؤد سے۔ ابھی ہم نے مثال کی کتاب میں سے چند ایک باتیں سیکھی ہیں تو ہماری بات ہو رہی ہے سلیمان سے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جس نبی کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اس سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے مل رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس سے باتیں سیکھتے ہیں، اس سے ایکسپیرینس سیکھتے ہیں، اس کی زندگی سے بہت سارے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، بہت سارے تجربات جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں ان کو لے لیتے ہیں، آپ برکت پا جاتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس کا لکھا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تیرا دھیان اسی پر لگا رہے کہ تو انہیں پڑھتا رہے، جتنا پڑھیں گے اتنی ملاقات ہوتی چلی جائے گی، اتنے آپ ان کو جان پائیں گے، اتنے ہی آپ ان کی زندگی کو سیکھ پائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر حکمت آپ کی زندگی کے اندر ہے، حکمت یسوع مسیح ناصری، اگر وہ حکمت کا جو منبع ہے وہ آپ کے اندر ہے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے۔ میں گاڈ بلیس یو، خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت آئی۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جس کے پاس حکمت کی کمی ہے وہ مانگے، لکھا وہ فیاضی کے ساتھ دے دے گا، وہ آپ کو عطا کرے گا، وہ آپ کو دے دے گا، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، حکمت سے بھر دے گا خداوند۔ آئیے بولنا شروع کریں، ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی جیسس، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ خدا قدوس، تو جو بھلا خدا ہے، تو جو قدرت والا خدا ہے، تیری صنعت بے مثال ہے، اور خدا میں تو جو حکمت کا منبع ہے، حکمت تجھ سے نکلتی ہے، تو ہی حکمت ہے۔ خدا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں حکمت کی کمی ہے، آج تو ہمیں حکمت دے، ہمیں عقل دے، ہمیں فہم دے، ہمیں دھنائی دے تاکہ ہم حکمت سے کام کر سکیں، حکمت سے تیرے پاس آ سکیں۔ اور خدا من یہوہ پاک خدا، ہم ہمیشہ تیرے چرنوں میں جھکے رہے۔ اس وقت جتنے لوگ تیری حضوری میں موجود ہیں ان سب کو خدا من اپنی قدرت سے بھر دے، اپنی جلال،
اپنے مسا، اپنے زور، اپنی قدرت سے بھر دے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان میں سے کوئی غم زدہ ہے، دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تیرے بیٹے یسوع کا خون چھڑکتے ہیں، سارے جڑے توڑتے ہیں، سارے بندھن توڑتے ہیں، ساری لعنتوں کو ختم کرتے ہیں، سارے ابلیس کے منصوبوں کو باندھ دیتے ہیں، اور آج کے سارے خوبصورت وقت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی سارے وقت میں تو ہمارے ساتھ ہونا تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکت دینا، اپنے جلال کے لیے کثرت استعمال کرنا، سارا جلال عزت و بزرگی تیرے نام کو ملے، تو بڑے اور ہم کم ہو، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی ہے، جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کے قرض معاف کیے، تو بھی ہمارے قرض معاف کرنا، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ یہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت حضرت جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔